بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کے دن کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر درود شریف پر منحصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث شریفہ سے عبادت ہونا ثابت ہے، بلکہ یہ ایک امتی کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار درود پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق عظمت جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے، اور مراد اس سے رحمت کا خاصہ ہے جو آپ کے شان عالی کے مناسب ہے، اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا اور اسی طرح جس رحمت کے بھیجنے کا ہم کو حکم ہے، اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے، اور اسی کو درود بھیجنا یا درود پڑھنا کہتے ہیں۔ اور اس دعا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالیہ میں بھی مزید ترقی ہوتی ہے، اور خود دعا کرنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے۔ عزا بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھنا ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احسانات اور انعامات ہم پر ہیں اس کا بدلہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن پوری امت کی نیکیاں اور بلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس سے بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جو امتی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اتنا ہی خلوص نیت، غایت محبت اور اظہار محبت کی دلیل ہے۔ تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا زندگی میں ایک بار واجب ہے، اور بار بار پڑھنا سنت مقدہ ہے جس کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے وہی شخص غافل رہتا ہے جس کے مقدر میں کوئی خیر نہیں، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کا تذکرہ ہو، ہوا خود کرے یا کسی سے سنے، تو ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب اور ہر تذکرہ پر پڑھنا مستحب ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یا کم از کم ہر جمعے کو اس کا اہتمام کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، تو گویا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن میدان محشر برپا ہوگا۔ چنانچہ تم لوگ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو گلا دے۔ حضرت
अबी बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बार बार दरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, मैं अपनी दुआओं में कितनी मर्तबा आप पर दरूद भेजा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना चाहो। तो हजरत अबी बिन काब ने फरमाया 1/4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना चाहो, अगर तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अबी बिन काब ने फरमाया 2/4 कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना चाहो, अगर तुम ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अबी बिन काब ने फरमाया, मेरी तमाम दुआएं आप पर दरूद पढ़ने के लिए होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, तब तो तुम्हारे सारे गम छुट जाएंगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये थी दरूद पाक पढ़ने की फजीलत, बरकत जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। तो आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब इसी के साथ दरूद पाक का जो खास अमल, खास वजीफा है वो शेयर करूंगी और इसके पढ़ने से आपकी हर गम, हर परेशानी, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो अगर आप अपनी जिंदगी के तमाम गमों को खत्म करना चाहते हैं, परेशानियों को, मुसीबतों को खत्म करना चाहते हैं, तो आप जुमेरात और जुम्मा के दिन चलते फिरते, उठते बैठते दरूद पाक को लाजम पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हर गम को दूर फरमा देगा। मेरी बहनों और भाइयों, हमारे नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाएं तो तुम ये दरूद पाक को लाजम पढ़ा करो। अब दरूद पाक तो बहुत ज्यादा है, अब कोई भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिम की ज्यादा फजीलतें हैं, ज्यादा बरकत हैं। तो इसलिए आप दरूद इब्राहिम को पढ़ा करें ताकि दरूद शरीफ पढ़ने वाला मोहब्बत रसूल में अतायत रसूल बजा लाए और अतायत रसूल के सबब अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। शायर ने क्या खूब कहा, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, इसका तो बयां ही नहीं कुछ तुम जिसे चाहो। अल्लाह करीम पाबंदी के साथ हमें दरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए और ताहशर इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।